اس سے زیادہ کمزور نسل انسانوں نے نہیں دیکھی آج تک، اور اس نسل کو ہلاک کرنے کے لیے اس دجالی نظام نے پوری دنیا میں 1000 طریقے ایجاد کر دیے ہیں۔ اس کو زہریلا کھانا کھلا کر مارا جا رہا ہے، فاسٹ فوڈ اینڈ جنک فوڈ، اور پوری دنیا میں جو نوجوانوں، جن چھوٹے بچوں کی صحت خراب ہے، ایکسٹرا شوگر، کینڈیز، چاکلیٹس، آئس کریمز، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ جیسے کہا، پوری دنیا میں بچوں کی خوراک یہ ہے جو صرف زہر ہے اور کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا ان کی خوراکیں ایک ان کو بیماریوں میں مبتلا کر رہی ہیں، چھوٹی عمر میں بچوں کو کینسر ہو رہے ہیں، بیماریاں ہو رہی ہیں، دانت گر رہے ہیں، آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں۔ ان کا لائف سٹائل جو بن گیا ہے، ایک جو خوراک جس طریقے سے یہ کھا رہے ہیں، دوسرا اس پوری جنریشن کو ہلاک کیا جا رہا ہے ویکسینز اور زہریلے ٹیکوں کے ذریعے۔ انسانی تاریخ میں کسی جنریشن کو اتنے زیادہ زہریلے ٹیکے نہیں لگائے جاتے جتنے اس 10 سے 15 سال والی جنریشن کو اب لگائے جا رہے ہیں۔ یہ 15 سال کی نہیں ہوتی، اس کو 200 ٹیکے یورپ میں لگائے جاتے ہیں، امریکہ میں لگائے جاتے ہیں، جو اس کا اپنا دفاعی نظام ہے، اللہ کا بنایا ہوا امیون سسٹم جو جسم کے اندر ہے، اس کو تو یہ پہلے 3 مہینے میں ہی ختم کر دیتے ہیں 50 ٹیکے لگا کر۔ BCG کا پہلا ٹیکا، BCG کا دوسرا ٹیکا، تو یہ ٹیکا، تو وہ ٹیکا، تو فلانا ٹیکا۔ بچے کا اپنا امیون سسٹم جو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، جو ماں کے دودھ سے اس کو انرجی مل رہی ہے، جو امیونٹی اس کے اندر بلڈ ہو رہی ہے، اس کا تو بیڑا غرق کر چکے ہیں یہ۔ لہٰذا پہلے یہ خوراک کھلا کے مارے جا رہے ہیں اور کمزور نسل نکل رہی ہے جس کی جڑیں ہی نہیں ہیں، جس کی ہڈیاں کمزور ہیں، اس کی آنکھیں کمزور ہیں، اس کے پورا وجود کمزور ہے۔ پھر جو بچتا ہے اس کو ویکسین سے مارتے ہیں، پورے جسم کو امیونٹی سسٹم تباہ کر رہے ہیں۔ اور تیسرا پھر اس کے بعد جنگیں، ہجرت ہے، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان سے لے کے جو مثال آپ کو دی، جو غزہ میں، فلسطین میں ہو رہا ہے، اور اب پاکستان میں بھی آنے والی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے بچوں پہ، پاکستان کے نوجوان نسل پر جب یہ آزمائشیں آئیں گی، تو خود سوچ کے بتائیں مجھے کہ کیا یہ سب کچھ ہوتے ہوئے یہ نسل 50 سال کی ہوگی؟ جو ہم سے پہلے کی نسل ہے، میرے والدین کی نسل، جس نے پاکستان بنایا، جس نے ہجرت کی، جو کہتے پرانے زمانے والے لوگ، ہمارے پورے خاندان نے، میرے ننیال نے، ددیال نے، میرے بزرگوں نے، سب نے ہجرت کی پاکستان کے لیے 47 میں۔ پرانے زمانے کے لوگ جیسے کہا، خالص خوراکیں تھیں ان کی، مشقت کرتے تھے، سارا دن گھر سے باہر کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، عورتیں گھروں میں کام کرتی تھیں، چکی چلاتی تھیں، یہ عیاشیاں، یہ آرام نہیں تھا۔ آج ماشاءاللہ میری یہ خالہ 102 سال عمر ہے ان کی، پوری طرح صحت مند ہے۔ میری تمام خالائیں جو ہیں ماشاءاللہ میری والدہ سمیت 90 میں ہیں، 90 سے اوپر ان کی عمریں ہیں۔ اس جنریشن کو اللہ نے صحت، تندرستی اور سلامتی دی تھی، اللہ سے راضی لوگ تھے، اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، ان کو نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوتے تھے، انہوں نے موبائل فونوں پہ اور ٹیلی ویژن پہ زندگی نہیں بڑی کی اپنے آپ کی، وہ روحانی طور پر مضبوط لوگ تھے، مصیبتوں، مشکلوں، پریشانیوں پر صبر کرنے والے لوگ تھے۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد جب عافیت کا دور شروع ہوا تو لوگوں نے وہ مشقتیں نہیں اٹھائیں جو ہمارے بزرگوں نے اٹھائی تھیں۔ تو جو میرے کزنز ہیں، جو میری عمر کے مجھ سے بڑے لوگ ہیں، وہ سب کے سب تقریباً 75-80 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو رہا ہے، اگر طبعی موت جاتے ہیں تو۔ یعنی بزرگ ہمارے 100 سال پہ، اگلی نسل 80 سال پر آ گئی، اور اب جو میرے بچے ہیں 30-32 سال جن کی عمریں ہیں اس وقت، ان کے میں حلقے میں دیکھتا ہوں، نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جن کی شادیاں ہو رہی ہیں، جو عورتیں جو مائیں بن رہی ہیں اس وقت، ان کی صحتوں کو میں دیکھتا ہوں تو بالکل بیڑا غرق صورتحال ہے کہ یہ بچیاں اس وقت نہ اولاد پیدا کر سکتی ہیں، نیچرل ڈیلیوریز ختم ہو گئی، سب سیزیرین آپریشنز کروانے پڑتے ہیں، دیر سے شادیاں کر رہی ہیں، صحت کا بیڑا غرق ہے ان کی۔ نوجوانوں کا حال یہ ہے، نوجوانوں کا آج کے 30-32 سال کے نوجوان کا حال یہ ہے، میڈیکلی پروون بات ہے یہ، کہ آج سے 50-60 سال پہلے، 70 سال پہلے جو ایک 80 سال کے بوڑھے کے اندر جو طاقت اور پاور ہوا کرتی تھی، آج ایک 20 سال کے نوجوان میں وہ طاقت ہے۔ یہ اس کی اسٹرینتھ ہے، انٹرنل اسٹرینتھ، یہ اس کی باڈی اسٹرینتھ ہے۔ آج کے 20 سال کے 25 سال کے نوجوان کی وہ جسمانی طاقت ہے جو آج سے 50 سال پہلے 80 سال کے بزرگ کی ہوتی تھی۔ یہ نسلوں کا حال ہوا ہے۔